I was just sitting and a thought provoked in my mind that once my very beloved friend asked me کہ مجھے بتاؤ میں ایسا کیا کروں کہ میرے دماغ میں یہ خیال نہ آئے کہ لوگ کیا سوچیں گے. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے میرے دماغ میں یہ خیال آئے ہی نہ. تو میں نے اسے یہ بات سمجھائی کہ دیکھو اپنی سوچ کو یہاں سے کہ لوگ کیا سوچیں گے بہت ہائی لیول پہ اور پیک لیول پہ شفٹ کر دو کہ اللہ اور اس کا رسول ہمارے بارے میں کیا سوچے گا. اگر ہماری سوچ یہاں پہ شفٹ ہو جائے تو ہمارا ہر عمل بہتر سے بہترین کی طرف شفٹ ہو جائے گا. نہ تو ان لوگوں نے ہمیں گھر دیا ہے، نہ تو یہ لوگ ہمیں کھانا دے رہے ہیں، نہ یہ لوگ ہمارے ساتھ قبر میں جائیں گے، اور نہ ہی یہ لوگ ہمارے ساتھ حساب کتاب دیں گے. یہ سب کچھ جو چیزیں اور جو نعمتیں ہمیں دی ہیں تو وہ صرف اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں اللہ کو راضی کرنا چاہیے. ہم لوگوں کو راضی کیوں کر رہے ہیں؟ جتنی لوگوں کی خوشی کی فکر کی جاتی ہے، اگر اتنی ہی فکر اپنی خوشی کی جاتی تو آج سب کے سب سکون میں ہوتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھا دوسرے کو جاتا ہے، دیکھا سوسائٹی کو جاتا ہے، دیکھا برادری کو جاتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے اگر ہم نے کوئی بات کہہ دی یا ہم نے کوئی ٹھیک کر دی. اگر حق پر بھی ہوں ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ کام کریں جو جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو، لوگوں کی فکر کیے بغیر. ہم اپنے ہر عمل کے لیے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو جواب دیں ہیں، نہ کہ ان لوگوں کو جو ہمارے سوسائٹی میں یا ہمارے آس پاس ہیں یا جن کی ہمیں فکر ہے کہ وہ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے یا کیا سوچیں گے. اگر یہی فکر کرتے رہے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں یا کیا کریں گے، ہم یہی فکر کرتے رہے کہ لوگوں کو کس طرح راضی کرنا ہے، تو زندگی بہت مشکل ہو جائے گی. کیونکہ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر پہلو پر، ہر انسان کی ہر بات پر اپنی اپنی اور مختلف رائے ہوتی ہے. اس لیے ہر انسان کو ہر جگہ ہر بات پر متفق نہیں کیا جا سکتا. چلے ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں لوگوں کو راضی کر لیا، لوگوں کی سوچ کے مطابق ان کی رضا کے مطابق کام کر لیا. لیکن کیا ہو اگر لوگوں کی سوچ ہی غلط ہو، کسی کا مشورہ، کسی کی رائے، کسی کے دماغ کی سوچ ہی غلط ہو، تو آپ اس کی غلط سوچ پر جو وہ چاہتے ہیں جو غلط کام ہو، کیا آپ ان کے ساتھ بھی اسی کنویں میں کود جائیں گے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی آپ کو دی ہے، آپ کے پاس اپنا دماغ ہے، اپنی صلاحیت ہے. آپ نے جو بھی کام کرنا ہے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، نہ کہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے. ہم اس غفلت بھری دنیا میں ان غافل لوگوں کو راضی کرتے کرتے اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور ان لوگوں کو صرف اور صرف ان لوگوں کو راضی کرتے رہ جاتے ہیں. تو آخر کرنا کیوں ہے آپ کو ان کو راضی؟ جب آپ کو سب کچھ اللہ دے رہا ہے تو اللہ کو راضی کریں، یہ لوگ آپ کو کچھ نہیں دیں گے. ایکچولی یو نو واٹ، جو اس چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ ہم سے وہ بھی خوش ہو جائے، وہ بھی رشتے دار خوش ہو جائے، وہ بھی دوست خوش ہو جائے، تو ایسے لوگوں کی پرسنالٹی بہت زیادہ ویک ہوتی ہے. ان کے پاس اپنے اوپینینس نہیں ہوتے ہیں. آپ کے پاس اپنا دماغ ہے، اپنی صلاحیت کو استعمال کریں اور اپنے اسٹرانگ اوپینینز رکھیں. کسی کی ایک بھی بات، ایک بھی رائے آپ کے ارادے کو خراب نہ کرے، آپ کے دل کی چاہت کو خراب نہ کرے. اگر آپ کو کوئی چیز پسند آ رہی ہے، وہ آپ کے دل کو پسند آ رہی ہے، وہ آپ کا ٹیسٹ ہے، آپ اسے لیں. آپ کو کسی اور کی بات سننے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے کہ یہ بالکل اچھا نہیں ہے، کیسا ٹیسٹ ہے تمہارا، یا کیسا چہرہ ہے تمہارا، یا کس طرح تم چلتی ہو، کس طرح تم بیٹھتی ہو، کیسے تم کھاتی ہو، یا جو بھی ہے. آپ کو اس بارے میں خیال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بیکاز اٹس یور لائف. اگر آپ کچھ غلط نہیں کر رہے ہیں تو پھر جسٹ ریلیکس ہو جائیں، کیونکہ اگر اللہ اور اس کا رسول آپ سے راضی ہے تو پھر آپ کو زندگی میں پریشانی لینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اینڈ دا لاسٹ تھنگ از کہ ہم لوگوں کی زندگی میں اتنے اہم ہوتے بھی نہیں ہیں جتنا ہم خود کو سمجھ لیتے ہیں کہ ہم اہم ہیں.